بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بورڈ امتحانات میں پیپر پیٹرن کیا ہوگا، مکمل تفصیل جانیں۔ 9 کلاس اردو، اس میں آپ کو گیس پیپر پیٹرن اور ماڈل پیپر بھی بتائیں گے۔ بورڈ اسکیم 2023 پیپر میں پورے نمبر لیں انشاءاللہ۔ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ العزیز پیپر اسی گیس پیپر میں سے آئے گا۔ سر نوید خالد، اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 15 منٹ کے لگ بھگ جو ہے اپنا اس لیکچر کو اپلوڈ کریں۔ 15 منٹ، اس لیے کوشش کیجئے گا کہ 15 منٹ غور سے شروع سے آخر تک غور سے سنیں تو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ویسے ایک پیریڈ جو ہے وہ گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، 40 منٹ کا بھی ہوتا ہے، 45 منٹ کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ 15 منٹ کے اندر پورا گیس پیپر آپ کو سمجھا دیں، اور بھی بہت سی چیزیں سمجھائیں گے۔ اور ایک کوشش یہ کیجئے گا کہ اپنے گروپس میں اس کو لازمی شیئر کیجئے، اپنے دوست احباب کو شیئر کیجئے۔ جتنے بھی 9 کلاس کے پورے سندھ میں اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں وہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہیں تاکہ وہ اس میں سے یاد کریں۔ ویسے تو پوری بک یاد کرنی ہوتی ہے، لیکن ان اسباق کو بہت غور سے سمجھ کے یاد بھی کریں اور لکھیں بھی تاکہ آپ کے اچھے نمبر آ سکیں۔ ابھی ہم گیس پیپر پڑھیں گے کہ گیس پیپر میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی نیو ماڈل پیپر، یہ سائنس گروپ، کامرس اور آرٹس تمام گروپس کے لیے کثیر الانتخابی سوالات 20 نمبر کے ہیں۔ پیپر جو ہے وہ 75 مارکس کا ہوگا۔ حصہ الف جو ہے کثیر الانتخابی سوالات، جو ہے 20% جو ہے وہ MCQs سیکشن A، 30% 40% سیکشن B اور 40% جو ہے وہ سیکشن C آئے گا۔ MCQs کے 15 MCQs ہیں۔ کچھ MCQs ایسے ہوتے ہیں کہ حصہ نثر میں سے آتے ہیں، کچھ حصہ نظم میں سے آتے ہیں، غزلیات وغیرہ ان سے بھی، تو اس لیے اس کو یاد کر لیجئے۔ یہ گیس پیپر بھی ہے، پیپر انشاءاللہ اسی میں سے آئے گا۔ مختصر سوالات 30 نمبر کے ہیں، 40%۔ پیپر میں 5 سوالات دی جائیں گے، 5 کرنے صرف 2 ہیں۔ 5 سوالات میں سے صرف 2 کرنے ہیں۔ اب 5 سوالات کس کس کے سبق میں سے آ سکتے ہیں؟ ویسے تو تمام سوال جواب یاد کریں، لیکن پیپر میں کرنے صرف 2 ہیں، تو اس لیے پہلا جو چیپٹر ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ اس کے بعد قومی ہمدردی الطاف سنہالی، امید کی خوشی سر سید احمد خان، رشتہ ناتا مولانا محمد حسین آزاد اور نظریہ پاکستان۔ اصل میں اگر اس میں سے اس کے کچھ آنسر بھی یاد کر لیں تو پیپر میں ہو سکتا ہے ایک اخلاق نبی میں سے آ جائے، ایک قومی ہمدردی یا امید کی خوشی وغیرہ ان میں سے آ سکتا ہے، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے۔ اب سوالات کس قسم کے ہوں گے اس کو ذرا سن لیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ نمبر 2، سر سید احمد خان کا ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ نمبر 3، سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ نمبر 4، جب پانی کی قلت بڑھی تو نام دیو مالی نے کیا کیا؟ دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری میں کیا کیا شاہکار موجود ہیں؟ طالب علموں کی
کرنے کی وجوہات تحریر کیجیے۔ بدرام کے گھر میں کس بات کا جشن منایا جا رہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اخلاق بیان فرمائے؟ سالگرہ کے موقع پر جاوید کو کیا حکم ملا؟ اس کے بعد سوال نمبر 3 ذرا غور سن لیجیے۔ سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 ان دونوں میں مرکزی خیال اور خلاصہ کرنا ہوتا ہے۔ ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو نظم ہے، حصہ نظم، اس کے مرکزی خیال یاد کریں، اور جو حصہ نثر ہے، مضامین وغیرہ سبق جو ہوتے ہیں، ان کے خلاصے یاد کر لی جائیں تو آسانی ہوگی۔ اب خلاصے کے ساتھ آپ کو مصنف کا حوالہ بھی لکھنا ہے، اور یہاں پہ آپ کو جو مرکزی خیال ہے اس کے ساتھ شعر کا جو شاعر ہے اس کا حوالہ بھی لکھنا ہے، شاعر کا حوالہ۔ شاعر کا حوالہ بھی لکھیں۔ اب یاد کس کس کے کرنے ہیں اس کو ذرا غور سے سن لیجیے۔ سیانہ بادشاہ، قومی ہمدردی، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، بوڑھی کاکی اور شہید۔ اگر یہ بھی یاد کر لیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ پیپروں میں جو آپ کو ایک کرنا ہوگا وہ اسی میں سے آئے گا۔ ویسے تو تمام ہی خلاصے یاد کیے جائیں، لیکن ان کو پکا یاد کیا جائے۔ اس کے بعد مرکزی خیال، سرائے شہادت، برسات کا تماشا، دنیائے اسلام، گرمی کی شدت، یہ چاروں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس کو یاد کر لیجیے گا۔ ویسے تو تمام ہی یاد کریں، لیکن ان چار کو پکا یاد کر لیجئے۔ پیپر میں آئیں گے 2 اور آپ کو کرنا ہوگا 1۔ اب جو بھی پیپر میں خطوط آ رہے ہیں، رسمی خط، غیر رسمی خط، مضامین، خلاصے، مرکزی خیال، سوال جواب، گرامر، اب وہ نوٹس میں تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ الحمدللہ اکثر کو معلوم ہے کہ ہمارے جو چینل ہے سر نوید خالد کے چینل میں جب آپ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں تو پلے لسٹ آئے گی، اس پلے لسٹ میں لکھا ہوگا اردو 9 2022 اور 23۔ اب اس میں جتنے بھی اسباق ہیں وہ تمام اس کے اندر موجود ہیں۔ حمد، برسات کا تماشا، نظم دنیا اسلام، بوڑھی کاکی، قومی ہمدردی، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، گرمی کی شدت، بہادر شاہ ظفر، نظم جو ہے، رشتہ ناتا، شہید، نظریہ پاکستان۔ الحمدللہ اس میں تمام اسباق 1-2 کے علاوہ تمام چیزیں موجود ہیں، آپ اس میں سے یاد کر سکتے ہیں۔ مضامین وغیرہ بھی اس کے اندر ہیں، ایم سی کیوز وغیرہ بھی ہیں، جو پیپر میں آج تک ایم سی کیوز آ سکتی ہیں یہ آئی ہیں، وہ ایم سی کیوز بھی اس کے اندر موجود ہیں، تو ایم سی کیوز وغیرہ یاد کر سکتے ہیں۔ اردو گرامر میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یاد کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ محاورے جو آتے ہیں یہ محاورے ہیں، محاورے بھی یاد کیے جا سکتے ہیں۔ اب اس میں جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں جو پیپر میں آ چکی ہیں، ایم سی کیوز وغیرہ اور آتے رہتے ہیں، وہ ایم سی کیوز اس میں سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد خلاصوں اور مرکزی یاد کرنے کے بعد جو پیپر میں چلی آئیں گی گرامر میں سے سوال نمبر 5، ذرا غور سے سنیے گا۔ سوال نمبر 5 میں وہ ہوگا 6 نمبر کا، اور یہ 4 چیزیں دی جائیں گی، شعری اصطلاحات، ان کی تعریفیں بھی کرنی ہیں اور مثالیں بھی دینی ہیں، اور 4 میں سے کرنی 2 ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ جو 2 آئیں گے وہ اسی میں سے آئیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے تضاد کسے کہتے ہیں، مقطع کیا ہوتا ہے، تشبیہ، تلمیح، قافیہ اور مطلع، یہ تمام چیزیں یاد ہونی چاہیے آپ کو۔ یا منزل میں سے 2 اصناف ادب کی تعریف مختصراً تحریر کیجیے۔ غزل کیا ہے، افسانہ کسے کہتے ہیں، ناول، مضمون، نظم، غزل، حمد، نعت۔ اب ان کے بارے میں تھوڑا سا معلوم ہونا چاہیے۔ پیپر میں ان میں سے امید کی جا سکتی ہے آئیں گے تو 4، لیکن کرنے 2 ہیں۔ جو آپ کو 2 کرنے ہوں گے وہ امید ہے کہ اس میں سے لازمی آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب کرنا کیا ہے، یا تو آپ شعری اصطلاحات یاد کر لیں پکے، یا اصناف ادب یاد کر لیں۔ اب یہ 2 نمبر کا جو ہے نا ایک آنسر ہے 2
تو اس میں ایک لائن نہیں لکھیں، تھوڑا سا بڑھا کے لکھیں. ہم کے بارے میں، نعت کے بارے میں، غزل، نظم، ان سب کے بارے میں تھوڑا سا، جیسے بک میں نظم لکھا ہوا ہے. ہر سبق کے آخر میں میں نے جو ماڈل پیپر سمجھایا ہے اس میں بتایا تھا کہ یہ اس پیج میں لکھا ہوا ہے، آپ بہتر ہے کہ وہیں سے یاد کر لیں، یا نوٹس میں ہے یہ، یا میری ویڈیو میں جو ہے میں نے تمام چیزیں وضاحت سے سمجھائی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے دو کی تعریفیں لکھنی ہے. یہ اگلا سوال ہے، دو کی تعریفیں. تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ مرکب تام، مرکب ناقص، فعل، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اسم مکبر اور اسم مصغر. تشبیہ اصل میں جو ہے یہ اس میں موجود نہیں ہوتی. تشبیہ تو جو ہے یہ شعری امثال وغیرہ اس میں ہوتا ہے. تو مرکب تام، مرکب ناقص، فعل اور مبتدا، خبر، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اسم مکبر، اسم مصغر، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یاد کر لیں. یا یہ بہت آسان ہے، لائق صاحب کے ابدار، گاہ، جنازہ گاہ، عبادت گاہ، باز، کبوتر باز، ساز، کار اور گیر. گیر الگ ہے اور زار الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں. اور خانہ، یہ یاد کر لیجیے گا، انشاءاللہ اسی میں سے آئیں گے. اور پیپر میں صرف 4 ہی آئیں گے اور چاروں کرنے اس میں. اور اس میں جو ہے 4 آئیں گے لیکن 2 کرنے ہیں. 2 نمبر ملتے ہیں تعریف کے، یعنی 1 نمبر تعریف کے اور 1 نمبر مثال کے. اس طریقے سے مثالیں لازمی لکھنی ہے اس میں. یہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ تو دونوں میں سے ایک کرنا ہے اور حصہ بے بھی کرنا ہے. حصہ بے میں کیا ہوگا؟ 6 جملے دیے جائیں گے، محاورے، ان کے آپ کو 4 کے جملے بنانے ہیں. اب جو جملے آنے والے ہیں امید کی جا سکتی ہے جو 4 آئیں گے وہ اس میں سے ہی انشاءاللہ آئیں گے. اس لیے ان کے جو ہے جملے یاد کر لیجیے گا. ان محاورات کے جملے کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہم جو ہے اس کی الگ ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، اس میں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد بیانیہ سوالات، لانگ کوشچن آنسر. اب لانگ میں سے کیا کرنا ہے؟ سیاق و سباق کے حوالے کے ساتھ منزل عبارت کی تشریح سلیس اور بامحاورہ زبان میں کیجیے. بہت ہی آسان ہے یہ. اس میں ایک پیراگراف دیا، عبارت کا مطلب ہے پیراگراف، نثر، پارہ، اقتباس. پیپر میں یا تو ایک اقتباس دیا جائے گا یا 4 جملے دی جائیں گے، اس میں سے 2 کی تشریح کرنی ہے. 8 نمبر کے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ وہ جو عبارت ہے وہ آپ کو اگر سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کے سبق کا نام اور مصنف کا نام بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، کہاں سے ماخوذ ہے، بہتر ہے کہ چیزیں لکھ دی جائیں تو یہی کہیے جائے. اگر یہ مشکل لگ رہی ہیں تو ان 4 جملوں میں سے دیکھیں کہ 2 جملے اگر ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت سمجھ میں آ رہی ہے، اس کی تشریح کیا کرنی ہے آسان الفاظ میں لکھیں. سیاق و سباق کے حوالے سے مطلب ہے کہ اس کا سیاق و سباق کیا بن رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر ریکیپ، کوئی بھی ایپیسوڈ دکھائی جاتی ہے اس سے پچھلی ایپیسوڈ دکھائی جاتی ہے کہ پچھلے ڈرامے میں کیا بات ہوئی. ویسے ہی اگر کوئی بھی جملہ دیا جا رہا ہے اس جملے سے پہلے کیا بات چل رہی ہے وہ سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے اور تشریح لکھنی ہوتی ہے. اس کے بعد اب جو ہے نا جملے یا عبارت کن اسباق میں سے یاد کرنی ہے. یا تو ساری ہی کریں، لیکن امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ یہ اسباق بہت امپورٹنٹ ہیں، سارے ہی امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس میں سے اگر یاد کر لیں گے، یہ گیس لگایا جاتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اسی میں سے آئیں گے. ایک ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قومی ہمدردی، امید کی خوشی، رشتہ ناتا، نظریہ پاکستان، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا اور بوڑھی کاکی. امید کی جا سکتی ہے کہ انہی میں سے جملوں کی تشریح اور عبارت کی تشریح آئے گی. اب جو ہے عبارت اس میں سمجھائی جا رہی ہے کہ عبارت یہ تشکیل پاکستان سے، یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کیونکہ اس میں دیکھیں قومیت کی تشکیل کی بات کی جا رہی ہے، تشکیل پاکستان سے لیا گیا ہے. یا 4 جملے دی جائیں گے، ان 4 جملوں میں سے صرف 2 جملوں کی تشریح کرنی ہے.
یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیے جائے۔ اخلاق نبوی سے لیا گیا ہے۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے رشتہ ناتا۔ یہاں 3 صدی قبل مسیح سے اب تک کے یورپین مخطوطات ہیں۔ لائبریری والا جو ہے، بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت کی تقسیم کر دے اور تم نے خود ملکیت قبول کی تھی۔ یہ بھی آسان ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ کس سبق سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد تیری ٹہنی میں خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، یہ بھی بہت آسان ہے۔ امید کی خوشی۔ اس کے بعد اگلا جو ہے بڑھاپا، بچپن کا دور ثانی ہوتا ہے، بچپن کا، تو یہ جو ہے جو لیا گیا ہے بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے، اور اس سے پہلے والا جو تھا یہ سیانہ بادشاہ سے لیا گیا ہے۔ اور کوئی دفتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا مرغوب ہو جاتا، یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ ایسے دیکھنا ہوتا ہے کہ حوالہ لکھ دیا جائے تو اچھا ہے۔ سوال نمبر 8، رسمی اور غیر رسمی خط۔ غیر رسمی خط جو ہے اپنے دوست، سہیلی یا اپنے والد صاحب کو، بھائی کو، اس طرح جو لکھے جاتے ہیں وہ غیر رسمی خط ہوتے ہیں۔ اب اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ خط دیے گئے ہیں کہ عہد حاضر کے پاکستان میں طلبہ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، یا والدین کی خدمت اور عزت احترام کی اہمیت کے بارے میں، یا پیپر میں آئے گا ایک رسمی خط ہوگا اور ایک غیر رسمی خط، ان دونوں میں سے ایک کرنا ہے۔ اپنے دوست کے نام ایک خط تحریر کریں جس میں ملک کی خدمت کے جذبے کو بیان کریں، یہ تو ہو گیا غیر رسمی خط۔ اور رسمی خط جو ہوتا ہے وہ اکثر اخبار کے مدیر کو لکھا جاتا ہے، ایک مراسلہ ہوتا ہے جس میں بجلی اور گیس کی کمی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے توانائی کے بحران کے خاتمے کے لیے تجاویز دیجیے۔ کسی اخبار کے مدیر کے نام ایک مراسلہ تحریر کیجیے جس میں اپنے شہر کے مسائل کی نشاندہی کیجیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9 بھی بہت آسان ہے۔ پیپر میں 4 جو ہے اشعار دی جائیں گے، نظموں میں سے اکثر نہیں ہوتے، زیادہ تر غزلیات میں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اگر آپ میر تقی میر، مرزا غالب اور اس کے علاوہ خواجہ میر درد اور اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر، یہ بھی اگر یاد کر لیں گے تو پیپر میں صرف آپ کو 2 کرنے ہیں 4 میں سے، تو امید ہے کہ ان دونوں میں سے ہی آئیں گے۔ اس کے علاوہ اب جو ہے نا یہ بھی یاد رکھنا پڑتا ہے کہ ردیف سے پتہ چل جاتا ہے، ردیف سے کہ یہ شعر کس کا ہے، یہ شعر کس کا ہے، اس کو بھی یاد کر لیجیے گا، ابھی وقت کم ہے۔ یا ایک بند دیا جاتا ہے، ایک جز دیا جاتا ہے، اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ پہلا جز بھی آ سکتا ہے اور دوسرا جز بھی آ سکتا ہے، دوسرا بند بھی آ سکتا ہے۔ اب ان دونوں میں سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نظم کا نام کیا ہے اور شاعر کا نام کیا ہے۔ برسات کا تماشا، آخری سوال۔ آخری سوال میں اس کو ذرا غور سے سن لیجیے، اس میں 2 چیزیں دی گئی ہیں پیپر میں، 3 ان میں سے امید ہے کہ انشاءاللہ 3 مضامین دیے جائیں گے اور آپ کو کرنا 1 ہے۔ اگر یہ 6 بھی یاد کر لیں تو اللہ سے امید ہے کہ ان 6 میں سے ایک جو آپ کو کرنا ہوگا وہ لازمی آئے گا، ایک تو لازمی آئے گا انشاءاللہ، یہ یاد کر لیں۔ اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے، ویسے تو یہ یاد کرنے میں مضمون کوئی مشکل نہیں ہے، بعد میں بھی کام آتا ہے۔ سر سید احمد خان الطاف سنہاری، یہ ہے نثر نگار اسباق کے مضامین کی جو ہے، اور میر تقی میر، مرزا غالب شعراء۔ تو پیپر میں ایک شاعر کے بارے میں ہوگا اور ایک نثر نگار کے بارے میں، ان دونوں میں سے کسی ایک کی شخصیت کی حالات زندگی اور ادبی کارناموں کا ذکر کی جائے، ان کی تصانیف بھی بتانی ہے اور شخصیت۔ ہر نظم کے اور ہر سبق کے، ہر غزل کے شروع میں تعارف مصنف اور تعارف شاعر ہوتا ہے، اس کو لازمی پورا یاد کیجیے، وہ پورا ایک پیج ہے ہوتا ہے، اس میں یعنی اس میں یہی چیزیں لکھنی ہوتی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا
آپ میرے چینل بھی سبسکرائب کر چکے ہوں گے، لازمی اگر نہیں کیا سبسکرائب کیجئے۔ اسلامیات کی بھی الحمدللہ ہم نے ماڈل پیپر سولو کیا ہے، اس میں سے دیکھ سکتے ہیں آپ، اور پورے لیکچرز کی بھی موجود ہیں۔ میٹرک میں انشاءاللہ پی ایس ٹی، فرسٹ ایئر میں پھر اردو اسلامیات، سیکنڈری میں پھر اردو پی ایس ٹی، پھر اس طرح بی ایس سی میں بھی۔ تو انشاءاللہ ہر سال جو ہے ہمارے لیکچر کی ضرورت پڑتی رہے گی، اس لیے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو ہے آپ کو بھی فائدہ ہوتا رہے اور مستفید بھی ہوتے رہے۔ آج کے اتنا ہی کافی ہے، اگر تھوڑا سا وقت اگر زیادہ بھی لگ گیا تو ہماری کوشش تو یہی تھی کہ ہم 15 منٹ کے اندر جو ہے اس کو پورا کریں، لیکن 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزا۔